جی السلام علیکم، میں روف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ میں حاضر ہوں. تو پاکستانی سچویشن جو ہے مزید آج فرائیڈے کا دن جو ہے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور زیادہ ایکسپلوسو ہو گئی ہے. اور وہ جو آرمی چیف کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو پروسیس یہ شروع ہونا تھا 19 نومبر سے شروع ہونا تھا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے اپنے 2-3 ویلاگز میں بات کی بھی تھی کہ اصل اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ یہاں 19 اور 23 کے درمیان ہی سب کچھ ہونے 23-24 کا کہہ لیں، اور یہ انہی ڈیٹس میں ہی کیا جائے گا. اگرچہ میری اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس نے 27 اس کو انہوں اکتوبر کو لکھا تھا GHQ کو کہ آپ جو ہے نا ہمیں وہ بھیجیں، سمری بھیجیں، نام بھیجیں. نواز شریف صاحب چاہتے تھے تو انہوں نے لہٰذا اپنے بھائی کو کہا تھا کہ ابھی سے سمری بنا آپ ان سے منگوا لیں اور ان کو بھیج دیں. ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب جو ہیں اگر وہ 24 دن کے لیے، پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا ہے، اگر بیٹھتے بھی ہیں تو 24 دن پورے ہو کے آپ اس سے 26 سے پہلے اپنی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کو کر سکتے ہوتے ہیں. وہ نومبر سے چاہتے تھے نواز شریف صاحب، لیکن GHQ کی طرف سے یہ آئی تھی کہ جناب ابھی آپ اس پہ ویٹ کریں. اور یہ جو 19 اکتوبر کا ان کے ذہن میں تھا کہ 19 اکتوبر کو سمری بنا کر دی جائے گی اور آپ کو نام جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. لہٰذا 19 اکتوبر کو بتایا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب تھے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو شاید موجودہ قیادت جو اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بھی سینیورٹی درمیان میں اس میں رکھی جائے. سو ان کے ریٹائرمنٹ کا ویٹ کیا جا رہا تھا، جس پہ اس وقت وقتی طور پر حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے GHQ جو ان کے درمیان اس پہ وڈرا کیا یہ حکومت نے آپ کہہ لیں. کیونکہ ان کے اگرچہ ان کی اپریہنشن تھی کہ جناب جب نام جائیں گے اور اس پہ پریزیڈنٹ صاحب جو عمرے پہ چلے گئے، سمری پر بیٹھ گئے، تو پھر کیا ہوگا، مزید 24-25 دن کے لیے پروسیس ڈیلے ہو جائے گا. تو پھر نئے چیف کے لیے کیا ہوگا، وہ پھر اس کی بھی آ کے اس کو ڈیلے کیا جائے گا. موجودہ چیف جو ہیں وہ پھر وہ اس پہ ٹیل فردر آرڈرس چلتے رہیں گے. سو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کرائسس کا خطرہ تھا، لیکن اس پر ان کو باقاعدہ یہ ایشورنس کروائی گئی تھی یہ حکومت کو کہ یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں کہ وہ جو نام جو بھی فائنل ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان یا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے درمیان، اصل نام تو نواز شریف صاحب نے انہوں نے فائنلائز کرنا ہے، تو وہ ہم پھر امپلیمنٹیشن ہم کروا لیں گے. سمری پہ دستخط کروانا یہ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم پھر اس کو کیسے صدر پاکستان سے کرواتے ہیں، ریکویسٹ کریں گے جو بھی مطلب کوئی کانسٹیٹیوشنل کوئی طریقہ ہوگا تو ہم اس کو اختیار کر کے یہ ہم کر لیں گے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اس طرح کے کرائسس پیدا ہوا ہے، کوئی پرائم منسٹر سے کام کرانا ہوتا تھا یا کسی چیز پہ ضد پہ پرائم منسٹر صاحب ہوتے تھے، سمجھتے تھے نہیں کرنا، یا کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے، ریزگنیشن لینے ہیں، تو بھی ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ آرمی کے 3-4 کمانڈرز جو ہیں وہ جاتے تھے. آرمی چیف جاتے ہیں، DGISI جاتے ہوتے ہیں، ساتھ میں کور کمانڈر پنڈی کا کہا جاتا ہے وہ جاتے ہوتے ہیں، یا پھر ٹرپل بریگیڈ کے کمانڈر ہوتے ہوں گے نواز شریف صاحب. اور جب یہ اس وقت ہوا تھا ان کا غلام اسحاق خان صاحب کا ہوا تھا، اس وقت بھی یہی کیا گیا تھا. 12 اکتوبر کو جب مسئلہ ہوا اس وقت بھی اس طرح سینئر جنرل گئے تھے نواز شریف صاحب سے ریزائن لینے کے لیے، اسحاق خان صاحب اور ان سے جیسے میں نے کہا 93 میں نواز شریف صاحب سے بھی اسی طرح لیا گیا تھا. پھر درمیان میں اور بھی سچویشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچی. تو آپ کی دفعہ بھی ان کا یہی تھا کہ یہ جناب اگر سمری پہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ سمری رک جائے گی اور اس کو 24 دن کے لیے ڈیلے کیا جائے گا تو ہم آرمی کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے پوری دنیا میں اس کے لیے امبیرسمنٹ ہو جائے. سو انہوں نے ان کو اس پہ تسلی دی ہوئی تھی. درمیان میں اب آج کی جو خبریں آ رہی ہیں کچھ اس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں زیادہ ڈسٹربنگ ہیں کہ اب اختلافات پیدا ہو گئے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے یہ پرائم منسٹر آفس ہے جو ان کے درمیان. بعض کہہ رہے تھے کہ شاید ملاقات کی خبریں بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے تو ابھی وہ یہ ملاقات کنفرم نہیں ہے. سو آئی کانٹ میک اینی کامنٹ. لیکن ڈیفینیٹلی اتنے بڑے کرائسس کے بعد ان دونوں یہ جو مطلب بڑے عہدے ہیں یہ پرائم منسٹر کا ہے یا آرمی چیف کا ہے، اس سچویشن میں ملاقات جو ہے میرا خیال ان کی مسٹ ہو جائے گی. اب اس سے پہلے جو ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ لندن میں نے خبر پہلے دی بھی تھی اپنے اس پہ چینل پہ GTV میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. لندن میں جب یہ گئے تھے سارے کے سارے، ملک احمد صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کا تھا ان کا کہ چلیں ٹھیک ہے جی وقتی طور پہ اس کو ڈیفر کر دیں. عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں موجودہ چیف جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو، موجودہ چیف کے ساتھ چلائیں چیزیں، نیا چیف آئے گا پھر نئے کوئی ایشو آ سکتے ہیں. لیکن اس پہ نواز شریف صاحب بالکل ٹوٹل وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2 باتوں کا کہا تھا کہ میرے ساتھ نئے الیکشن پہ اور چیف کے ایکسٹینشن پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ آرمی چیف انہوں نے لگائے ہیں کہ وہ پوچھتے ضرور ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے، آؤٹ گوئنگ سے آپ اپنا نام دیں. لیکن یہ بھی روایت رہی ہے کہ کبھی انہوں نے آرمی چیف کا دیا ہوا نام جو ہے نئے چیف کا نہیں لگایا. ہاں ان کی ریکمنڈیشن پہ وہ جو ان کا بندہ ہوتا ہے اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ضرور لگا دیتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مین جو پاور ہے آرمی چیف والی وہ کبھی بھی وہ نواز شریف صاحب نے اب تک کی جو ہم نے پچھلے 2-3 انہوں نے لگائے ہیں وہ چاہے اس جنرل
جنرل رحیل ہوں، کیونکہ جنرل کیانی صاحب بھی اس وقت نہیں چاہتے تھے رحیل صاحب کی، وہ نہیں کر رہے تھے، ان کی پرپوزل نہیں تھی، وہ جنرل راشد محمود کا شاید کہہ رہے تھے. اسی طرح پھر جب جناب باجوہ صاحب کا یہ ٹائم ہے، اس وقت کے آرمی چیف رحیل صاحب باجوہ صاحب کی ریکمنڈیشن نہیں کر رہے تھے، کسی اور کی کر رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کی ریکمنڈیشن ہٹا کے پھر انہوں نے کسی اور کو چیف لگا، اور ساتھ میں وہ بتا بھی دیتے ہوتے ہیں نئے چیف کو کہ جناب کہ آپ کے پچھلے چیف جو ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں تھے، تو آپ کو لائلٹی جو ہے نا وہ ہماری سائڈ پہ رہنی چاہیے. یہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے. اب کی دفعہ بھی وہ وہی پیٹرن فالو کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کے جناب ٹھیک ہے کہ آپ کی ہم ریکمنڈیشن لیں گے، لیکن کیونکہ سحر یہ شمشاد صاحب جو ہیں، جنرل صاحب جو ہیں، تو ان کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف لے جاتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف بناتے ہیں. لیکن اس پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی، وہ سحر یہ شمشاد صاحب جو ہیں ان کو وہ چاہتی ہیں، اور اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، اس کے پاس حکومت کے پاس بڑی ویک وکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان پہ بڑے کیسز ہیں، ایک الائز کی حکومت ہے، سو یہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں ان پہ اسٹیبلشمنٹ پہ، یا دوسرے لفظوں میں جناب باجوہ صاحب پہ ہیں. جناب باجوہ صاحب جو ہیں جو کچھ کہیں گے انہیں کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پھر کل کو اور بھی مسئلے ہیں. پھر اگر سمری پہ بیٹھ جاتے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیسے حکومت جو ہے اسے پریزیڈنٹ سے سائن کروائے گی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے گی. لہٰذا یہ تلوار بھی ان پہ لٹک رہی ہوگی اس وقت، ان پہ شہباز شریف صاحب پہ یا ان کے الائز پہ، کہ آپ نے اس کو کیسے حل کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دیتی اس سمری پہ سائن کرانے کے لیے. آپ کو ایسا نام بھیجتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے، تو پھر جائیں آپ صدر پاکستان سے کرا لیں. عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا بہترین ٹائم ہے اس وقت، اور وہ الوی صاحب جو ہیں اگر ان کو کہتے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب کو بھی ٹویٹ تھا جناب کہ الوی صاحب جو ہیں وہی کچھ کریں گے جو ان کو عمران خان کہیں گے، یا نیا چیف جو ہے اس کی انڈورسمنٹ جو عمران خان صاحب کی شامل ہو جائے گی. سو عمران خان صاحب جو سمجھا جا رہا تھا لیفٹ آؤٹ ہو گئے پوری ریس میں سے، اس میں سے آرمی چیف کی لگانے کی، اور سارا کھیل جو ہے وہ یہاں پہ اس میں لندن کی جو میٹنگ شہباز شریف، نواز شریف، مریم صاحبہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پھر جو ان کے ڈفرینسز ہوئے ہیں، تو ایونٹس اس طرح کے انفولڈ ہو رہے ہیں کہ گیم پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آتی لگ رہی ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ یقیناً طور پر یہ لیوریج اپنا یوز کرے گی کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہمارا بندہ نہیں لگاتے، آپ کی اپنی مرضی ہے، تو پھر جائیں ان کے امپلیمنٹیشن آرڈر کروا لیں. ہم تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے کہ ایسا اپنا کلاؤڈ یوز نہیں کریں گے. اور یہ سچویشن عمران خان صاحب کو بڑی سوٹ کرتی ہے کہ اچانک اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی کسی ایک آدھ نام پہ صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سارے عمران خان صاحب کی تقریروں اور الزامات کی وجہ سے اس میں ہے، وہ دباؤ میں ہے، لہٰذا وہ اکٹھے ہو کے کوئی اپنا مشترکہ کوئی نام لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اتنی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف ایز ڈیفینس منسٹر وہ بھی کچھ گھروں میں، کوئی بڑے لوگوں کے گھروں میں وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہیں کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب یہ طے کیے بیٹھے ہیں، جو میری کچھ اطلاعات ہیں کوئی لندن سے بڑے کوئی کنفرم سورسز ہیں، کہ آرمی چیف اگر ہم نے لگانا ہے، اگر ہمارے ہاتھوں سے لگنا ہے، ہمارے سگنیچر ہونے ہیں اور اس کا ہم نے سارا برڈن لینا ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لگیں گے، پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کی اس میں نہیں آئیں گے، اس کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. وہ اس دفعہ اپنی کشتیاں جلا کر بیٹھے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جانا بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں گھر بھیج دیں، جیسے 12 اکتوبر کو بھیجا گیا تھا. ہم اس دفعہ وہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہمیں کہیں گے وہی نام ہم دیں گے. یہ ہمارا یہ پریروگیٹو ہے، ہمارے وہ رسک ہیں جو ہم نے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ ملک کو آگے لے کر ہم نے کیسے جانا ہے. لہٰذا جو آؤٹ گوئنگ جو مطلب کمانڈ ہے، اس کے آرڈرز وہ اس وقت نواز شریف صاحب ماننے کو تیار نہیں. ویسے بھی وہ آرمی میں ایک ہوتا ہے، سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے، جو آخری دن ہوتے ہیں آپ کے 1-2 مہینہ ہوتا ہے لاسٹ، اس میں جو آرمی چیف کے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا کلاؤڈ کم ہو جاتا ہوتا ہے، کہ اتنی وہ یہ پوزیشن میں نہیں ہوتا جب اس کو پتہ ہو میں نے ریٹائر ہو کر جانا ہے. لیکن آرمی چیف کا کلاؤڈ اس وجہ سے زیادہ بن گیا، جنرل باجوہ صاحب کی اس وقت پوزیشن بن چکی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ اس وقت صدر بیٹھا ہوا ہے، جو صدر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے پی ٹی ایم یا نواز لیگ کے بندے نہیں ہیں. لہٰذا وہ اندھا دھند سمری پہ سائن نہیں کر سکتے. ان کے ذریعے بہت سارے پرابلم پیدا کیے جا سکتے. یقیناً عمران خان صاحب بھی ان کے ذریعے کوشش کریں گے. سو وہ اس کو پتہ ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم جب اس میں انٹروین کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں ان کے لیے کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ جناب آپ ہمارے انسٹیٹیوشن کو مت کریں، اس کو اتنا آپ ہم لوگوں کے لیے امبیرسمنٹ نہ لائیں، اور یہ سمری سے جو پرپوزل آئی ہوئی ہے نام آیا اس کو فائنل کریں. سو یہ ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے. پھر اسی وجہ سے جنرل باجوہ صاحب کا کلاؤڈ امپیکٹ اس وقت بھی زیادہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو صرف میرا خیال ہے کہ 8-10 دن بچ گئے ہیں ان کے جانے میں، لیکن اسٹل ہی از کالنگ دا شاٹ، ہی از دا موسٹ پاورفل. ابھی بھی لگتا ہے کہ سویلین حکومت کے مقابلے میں آرمی چیف جو زیادہ کلاؤڈ ہے، اور یہی چیز عمران خان صاحب کو امید دیتی ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات ہوں، کوئی مسئلے ہوں، کوئی پرابلم ہوں، اور نئے آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ ہے وہ ڈیفر ہو جائے. دیٹس واٹ عمران خان نیڈ. سو ہی مائٹ بی ویری ہیپی. اب ان کی اسٹریٹجی کیا تھی وہ دیکھیں گے. لیکن نواز شریف صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی، پھر آئیں، ہمیں چھٹی کریں، ہماری چھٹی کروائیں، ہمارے لیے بہتر ہے. پھر ہم نے جو آ کے
آ کے 6 مہینے یہاں پہ لیے تھے، اور نواز شریف صاحب تو پہلے دن میں اس حق میں نہیں تھے کہ ہمیں حکومت جاری رکھنی چاہیے، تو لہٰذا ان کو راضی کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں گھر بھیج دیں، ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا، ہم بھی پھر کل کو کہیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے لیں گے، یہ جیسے عمران خان صاحب نے لے، عمران خان صاحب کا کیا انہوں نے کر لیا، ہمارا کیا کر لیں گے۔ سو وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں سوٹ کرے گی کہ جب اگر ہم نکل جاتے ہمیں نکال دیا جاتا ہے اور کوئی اس طرح کا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام ہوتا ہے حکومت کے ساتھ، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے فائدے میں ہے۔ کچھ عرصے بعد لوگ ہمارے ایکٹس آف اومیشن کمیشن بھول جائیں گے، ہم نے جو یہاں پہ چینجز کرانی تھی، نیب کی ہم نے کرانی تھی، ای وی ایم کی کرانی تھی، اور بہت ساری مار دھاڑیں کرنی تھی، اپنے کیسز سیٹل کرانے تھے، ہم نے یہاں پہ ایف آئی اے کو اپنے کیسز ختم کروانے تھے، نیب کے ذریعے کروانے تھے، جو کرپشن کے کیسز تھے ہم نے تو سیٹل کروا لیے ہیں، مطلب جو ہمارے نزدیک بڑی انپورٹنٹ ہے، چیئرمین نیب بھی لگا لیا ہم نے۔ تو اس وقت تو کوئی ایسا کوئی بہت بڑا مقدمہ نہیں ہے، وری نہیں۔ ایک نواز شریف صاحب جو باہر بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں گے، مریم بھی اب وہاں پہ پہنچ گئی ہیں زمان پہ، اگر ان کی کینسل ہوتے ہیں سو دے آر سیف۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز جیسے میں نے کہا وہ پہلے اپنے ایک آ کے بند کروا دیں، حمزہ پہ بھی اور ان پہ اس میں سے بری ہو گئے، 16 یا 20 ہزار روپے کے منی لانڈرنگ والے کیس تھے۔ سو ان کو فیل ہوتے ہیں جناب کہ دوبارہ بھی اگر جیلوں میں جانا پڑا تو پھر ہماری دوبارہ سیف بن جائے گی۔ ہم نے 6 مہینوں میں اپنے کیسز بھی ختم کروا دیے، ہم نے بہت سارے جو ترامیم ہم نے کروانی تھی الیکشن ریلیٹڈ وہ بھی کروا لیں، چیئرمین بھی لگا لیں، ہمیں کیا نقصان ہے، جانے دیں۔ تو لہٰذا یہ بھی مت جائے گا جی ہم نے نہیں مانی اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارا امیج بنے گا کہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ سو نواز شریف صاحب یہ لائن لے کے بیٹھے، انہوں نے یہی لائن دے کے انہوں نے ان کو بھیجا ہے ان کو شہباز شریف صاحب کو۔ سوال یہ کہ نواز شریف صاحب نہیں مانتے اس پہ جنرل اس پہ سحر شمشاد پہ، جیسے میں نے کہا کہ اب تک یہی تھی ایک آدھ دن پہلے تک کہ جنرل عاصم منیر پہ اس پہ کنسنسس تھا، ٹھیک ہے جن کو کر لیتے ہیں اب ہم، کیونکہ عمران خان صاحب کا دباؤ بھی تھا ان پہ، دیگر چیزیں بھی تھیں۔ سو وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہ کریں، پھر چلنے دیں، اگر آپ نے نہیں آرمی چیف لگنے دینا ہماری مرضی کا تو پھر آپ اس کو ہینڈل کریں چیزوں کو، ہم نام بھیج دیں گے، صدر پاکستان نے روکنا ہے یا نہیں روک، لیکن سمری جانی ہے۔ اصل چیز یہ ہے اگر سمری نہیں جاتی تو نیا چیف نہیں اپوائنٹ ہوتا، پھر 27 کی آپ کے پاس ڈیٹ آ گئی۔ سو اتنی ساری کمپلیکیشن آ گئی ہیں کہ مطلب کسی عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ اتنا بڑا مسئلہ کسی دنیا کے ملک میں نہیں بنتا جو ہمارے ہاں بنتا ہے۔ اس کی ریزن ہمارے پولیٹیشین، میں کہوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ لوگ ایک آرمی چیف کہ اس پہ کندھوں پہ چڑھ کے کوئی بھی ہو، وہ زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف صاحب، عمران خان، آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں، سو آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ ایک اس پوسٹ کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، یا وہ خود اندر آ جاتے ہیں یا ان کو ہم ڈریگ کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اگر آرمی چیف ہماری مرضی کا نہیں ہے تو آسمان گر پڑے گا اور پوری دنیا میں ہمارا خیال ہے بیکم اے لافنگ اسٹاک۔ بہرحال ویری ڈینجرس اینڈ مطلب یہ خطرناک دن ہے، 19 سے 23 اور 24 کے درمیان پتہ چل جائے گا۔ روز کی بنیادوں پہ چینجز ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی ملاقات کا آپ نے سن لیا کہ ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو پریزیڈنٹ صاحب کو بتانے گئے تھے، سمجھانے گئے تھے کہ جناب اس کو کیسے کانسٹیٹیوشنلی وہ کرنا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں وہ یہ بھی کہنے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو ذرا سمجھیں ہماری اکنامک سچویشن بڑی بیڈ ہے، ورس ہے، اس وقت ملک کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر اس وقت آپ لوگوں نے مزید کرائسس کیے بغیر اور چیزیں کی تو ملک کی سلامتی کے لیے خطرے ہوں گے۔ سو وہ یہ بھی ان کو میسج لے کر گئے تھے، اکنامک ایشو، سیلاب وغیرہ ان چیزوں پہ، انہوں نے فنڈنگ پہ ان کو یہ بھی بریف کیا، لیکن یہ بھی صاف ظاہر چیز اس میں ڈسکس ہوئی ہے کہ یہ جو سمری آئے گی، چیزیں آئیں گی، ان کو کیسے حل کیا جائے گا۔ بہرحال اس وقت دونوں سائڈز اپنی اپنی اس پہ پاور گیم آپ کہیں کہ وہ کہتے ہیں ہو ول بلنک فرسٹ، کہ پہلے کون آنکھ جو ہے نا جھپکے گا۔ یا اب اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے آنکھ اپنی جھپکنی ہے یا نواز شریف، شہباز شریف صاحب نے جھپکنی ہے، ہو ول مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کون پہلے وہ کرے گا اسی کا ہوگا۔ اگلے یہ 3-4 دن بڑے اہم ہیں، آپ بھی آنکھ رکھیں، ہم بھی اس پہ آنکھ اس پہ رکھے ہوئے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ جیت کس کی ہوتی ہے۔